ایک روشن صبح تھی۔ یونیورسٹی کی کلاس روم کچاکچ بھری ہوئی تھی۔ آج پولیٹیکل سائنس کا خصوصی لیکچر تھا جسے پروفیسر اشفاق نے سیاست کا کھیل نام دیا تھا۔ پروفیسر اشفاق اپنے منفرد اور دلچسپ انداز تدریس کے لیے مشہور تھے۔ طلباء بے صبری سے ان کے لیکچر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کا سبق کتابی علم سے ہٹ کر ہوگا۔ پروفیسر اشفاق کلاس میں داخل ہوئے اور ان کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی طلباء کو حیران کرتے تھے۔ تختہ سیاہ پر جاتے ہی انہوں نے ایک بڑا دائرہ کھینچا اور کہا، دوستو، یہ دنیا ہے، ہماری دنیا۔ پھر انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا اور کہا، آج ہم سیاست کو ایک گیم کے طور پر دیکھیں گے۔ کلاس میں کچھ ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ ایک طالب علم نے شرارت سے کہا، سر، سیاست پہلے سے ہی ایک گیم ہے۔ پروفیسر نے مسکرا کر کہا، بالکل، لیکن آج ہم سمجھیں گے کہ اس گیم کی کھلاڑی کون ہے، ان کی قواعد کیا ہے اور کیسے ایک فاتح بنتا ہے۔ پروفیسر نے تختہ سیاہ پر 3 چھوٹے دائرے بنائے۔ فرض کریں یہ 3 خاندان ہیں جو کہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک باریک لکیر سے ان کے درمیان چشمہ بنایا اور کہا، یہ ہے پانی کا چشمہ، گاؤں کا واحد ذریعہ جس سے سب کا گزر بسر ہے۔ اب بتاؤ، کیا یہ تینوں خاندان آسانی سے اس پانی کو بانٹ لیں گے؟ طلباء نے کچھ لمحے کے لیے سوچا۔ پھر ایک طالب علم بولا، نہیں سر، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ پروفیسر نے کہا، بالکل، یہ انسانی فطرت ہے۔ طاقت، پیسہ اور وسائل ہمیشہ لڑائی کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ لڑائی ہمیشہ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، بعض اوقات عقل اور فریب سے بھی ہوتی ہے۔ پروفیسر نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، اب ہم دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ پروفیسر نے پہلے خاندان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ طاقتور خاندان ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے اور ان کی تعداد کم ہے۔ پھر دوسرے خاندان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دولت مند خاندان ہے، ان کے پاس تجارت کے وسیع ذرائع ہیں اور وہ پیسے سے کام لیتے ہیں۔ اور آخر میں تیسرے خاندان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب سے بڑا خاندان ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ گاؤں والوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فن جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چشمے پر کس کا قبضہ ہوگا؟ ایک طالب علم جو ہمیشہ سوالوں کے جواب میں پہل کرتا تھا بولا، طاقتور خاندان قبضہ کر لے گا سر۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، یا باقی خاندان یہ برداشت کریں گے؟ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر نے کہا، یہی سیاست کا پہلا سبق ہے۔ سیاست میں طاقتور کو اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، ورنہ دوسرے کھلاڑی اتحاد بنا کر اسے نیچے گرا سکتے ہیں۔ پروفیسر نے ایک مختصر وقفہ لیا اور کہا، اب ذرا تصور کرو کہ دولت مند خاندان طاقتور خاندان کو پیسے کی پیشکش کرتا ہے تاکہ وہ پانی میں حصہ لے سکے۔ یا یہ چال کامیاب ہوگی؟ ایک اور طالب علم نے جواب دیا، ہو سکتا ہے سر، لیکن طاقتور خاندان کو بھی یہ ڈر ہوگا کہ کہیں دولت مند خاندان زیادہ طاقتور نہ بن جائے۔ پروفیسر نے خوشی سے تالیاں بجائی، شاباش، یہ سیاست کا دوسرا سبق ہے۔ سیاست میں ہر فیصلہ ایک مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ایک فریق زیادہ طاقت حاصل کر لے تو دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ پروفیسر نے تیسرے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اب آتے ہیں سب سے بڑے خاندان پر، جن کے پاس تعداد زیادہ ہے۔ یہ لوگ گاؤں کے عام لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر پانی پر حق جتا سکتے ہیں۔ یہ عوامی حمایت کی طاقت ہے۔ پروفیسر اشفاق نے ایک لمحے کے لیے رک کر کلاس پر نظر دوڑائی۔ یہ سیاست کا تیسرا سبق ہے۔ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو، یہ عوامی حمایت ہمیشہ حاصل نہیں رہتی۔ ایک طالب علم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، سر، کیا تینوں خاندان مل کر پانی کو بانٹنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ پروفیسر مسکرا کر بولے، یہی تو اصل سیاسی چال ہے۔ اگر تینوں خاندان مل کر ایک معاہدہ کر لے اور وسائل کو منصفانہ طور پر تقسیم کر دے تو وہ گاؤں میں امن قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سیاست کی پیچیدگی یہی ہے کہ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے تھوڑا سا زیادہ چاہتا ہے۔
اور یہی سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ کلاس کے آخر میں پروفیسر نے طلباء سے کہا، سیاست صرف طاقت کی جنگ نہیں، یہ حکمت، مصلحت اور عوامی حمایت کا کھیل ہے، اور اس کھیل میں کبھی کبھار جیتنے کے لیے ہارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پروفیسر نے آخری الفاظ میں کہا، سیاست سمجھنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ اس گاؤں کی 3 خاندانوں کی کہانی کو ذہن میں رکھو تو آپ دنیا کی بڑی سیاست کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ طلباء نے کلاس ختم ہونے پر پروفیسر کی باتوں کو ذہن نشین کر لیا، اور ان میں سے کئی کے چہروں پر ایک نئی دلچسپی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ آج کا دن ان کے لیے سیاست کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کا دن تھا۔